نبی مکرم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، صحیح ہے؟ یعنی قرآن نے پکار کر کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، فخذوہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی عبادت انجام دینا ہے تو کیسے انجام دینا ہے؟ جیسا رسول کر کے دکھائے، اور سرکار نے سب سے افضل عبادت کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور اس کے بعد والی عبادتیں خود بخود نبی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، آپ کا ذوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں جلدی جلدی نہ گزروں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ فرما رہے صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، نبی کا دیدار بھی کرنا ہے۔ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تو ہمیں اللہ کی نماز پڑھنی ہے اور نبی کا دیدار کرنا ہے، تب جا کر اللہ کی عبادت مکمل ہوگی۔ اب نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ جی، نبی کو دیکھنے جو جاتا تھا اس کی نماز ہو جاتی تھی۔ ہاں، بلال حبشی کہتے ہیں میں سرکار کی دیدار اور زیارت کو جاتا تھا، میری نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر دیکھنے والا اس کی آنکھیں اس کی نیت کے ساتھ چل رہی ہوتی، سب ایک جیسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھ کر کہیں اور پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تھوڑا گردن ہلانا، میری بات جاری ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو دیکھ کر ہی بس دیکھنا ہی ہدف بناتے ہیں کہ ہم تو دیکھنے گئے تھے۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں، بس دیکھتے ہی رہتے ہیں، جی پردے میں ہی لٹکے رہتے ہیں، جی تالے میں ہی بندھے رہتے ہیں، خانہ کعبہ کے پرنالے میں ہی بہتے رہتے ہیں، دروازے میں ہی چپکے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو بیت سے بیت تک پہنچتے ہیں۔ بھائی توجہ، کچھ ہیں جو بیت سے بیت تک پہنچتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بیت سے اہل بیت تک پہنچتے ہیں۔ تراہم ينظرون الیک وہم لا یبصرون، قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ ارے بھائی دیکھ تو رہے، پھر کیا نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا چہرہ تو دیکھتے ہیں مگر تمہارا پیغام نہیں دیکھتے، تمہارا حکم نہیں دیکھتے، تمہاری آرزو نہیں دیکھتے، تمہاری خواہش نہیں دیکھتے، تم کیا چاہتے ہو یہ نہیں دیکھتے۔ تراہم ينظرون الیک وہم لا یبصرون، عجیب پیغام ہے، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لا یبصرون مگر انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اے میرے حبیب یہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر انہیں نظر نہیں آ رہا۔ جی کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا مختلف، نبی کے ساتھ بیٹھنے والے سب ایک جیسا نہیں دیکھتے تھے۔ جو دید جناب سلمان فارسی کی ہے، جو دید جناب ابو ذر غفاری کی ہے، جو دید مولا کائنات کی ہے، وہ سب کی برابر نہیں ہے۔ تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اور سلمان جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، میری نماز بھی ہو جاتی تھی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید، توجہ ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ یہ دیکھنے سے اچھا آنکھوں سے ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ 40 سال تو مجھے مجلس پڑھتے ہوئے ہو گیا، میں ایک کم 50 سال کا ہوں اور 8 سال کی عمر سے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ روزانہ کا ہی کام ہے، روزانہ ہی 2 4 دفعہ تقریر کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہم نے سمجھا کہ صاحب ان سے زیادہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے، تو برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ بعد میں ہم نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو اب کیا بتائیں کہ کون کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ ایک صلوات دیا کریں نبی۔ تو یہ جو دیکھنا ہے نا، اس میں بھی فرق ہے، مختلف ہے۔
ہر ایک کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے، اور بعض لوگ تو اینک لگا کر دیکھتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں خود بھی اینک لگائے ہوئے ہوں. بعض لوگ تو اچھا اینک بھی دید بدل جاتی ہے، اینک بھی دید بدل دیتی ہے. سرخ شیشوں والی اینک لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. صحیح ہے؟ تو یہ دیکھنا بھی مختلف ہے. تو اب اینک کون سی لگے بھائی؟ کون سی اینک سے دیکھنا ہے ہمیں چیزوں کو؟ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو امام بارگاہ ہے، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں آنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. میں دیکھنے کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہاں آنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. اب تک جو باہر رہ کر کہتے تھے نا یہ بچے کاٹ کے کھلاتے ہیں، انہیں کربلائی اینک لگا دو تو انہیں کوئی جرم نظر نہیں آئے گا، خلوص نظر آئے گا، سچائی نظر آئے گی، عبادت نظر آئے گی، خلوص نظر آئے گا. اینک بدلوائیں ان کی. کل بھی میں نے کچھ اسی طرح کی آپ سے گفتگو رکھی کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور وہ پیار کے بغیر، محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، قریب لائے بغیر ممکن نہیں ہے. جی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں مہنگے کپڑوں کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے، بڑی گاڑی کی بنیاد پر احترام ہوتا ہے. ہمارے ہاں گھر بنگلہ زیادہ بڑا جس کا ہوگا اسے بڑا سمجھا جاتا ہے. جھگی میں رہنے والا ہمارے ہاں ذلیل ہے. کالر جس کا ادھڑا ہوا ہو، پائچے جس کے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، چپل دو بندوں کی پہنی بھی ہو اور دو رنگ کی چپلیں پہنی ہوئی ہو، تو اس کا تو سلام کا جواب نہیں دیا جاتا. کیا معلوم کہ جس کا کالر ادھڑا ہوا وہ اللہ کے ولی ہو. ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا. جی سارے مزے ایک ساتھ، سارے لطف اندوزیاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا بھی میرے پاس بھرپور ہو اور اللہ کا ولی بھی بن جاؤں. دونوں کام ساتھ نہیں ہوں گے.